بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھومن حفظہ اللہ کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے ہر جمعرات کو آتا ہے، اس ہفتے کا مضمون ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت کو انسانی زندگی کی کامیابی اور سنورنے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسے حقیقی اسلامی تصوف کی بنیاد و اساس قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو صفات کو پیدا کرنے کے لیے بہت محنت فرمائی۔ کبھی تو ان صفات کے فضائل و فوائد بیان فرمائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے جلال و قہر اور آخرت کے سخت ترین حالات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہو۔ جب یہ صفات دل میں آ جائیں تو انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ خواہشات و شہوات کی اتباع سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور انسان کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت کو پیدا کیا، جس کے اثرات یہ تھے کہ وہ معاشرہ جو ساری دنیا میں بد تہذیبی کی مثال بنا ہوا تھا، وہی معاشرہ ساری دنیا کے سامنے مثالی معاشرے کے طور پر رونما ہوا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی کھوئی ہوئی اقدار حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ عن الطفیل بن ابی بن کعب عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے وہ وقت، قریب آ گیا ہے کائنات کے نظام کو ہلا ڈالنے والا وقت، قیامت کا بھونچال، یعنی جب اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد آ رہا ہے وہ وقت دوسرا، یعنی جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے، موت اپنے احوال کے ساتھ سر پر آ چکی ہے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد کام آنے والے نیک اعمال کرے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا تابع بنائے، یعنی اللہ کے احکامات
احکامات پر عمل کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے اور اللہ سے امیدیں بھی باندھے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک کوئی شخص پاؤں نہیں اٹھا سکے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ نمبر 1، اس نے عمر کیسے گزاری؟ نمبر 2، اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، مال کیسے کمایا؟ اور نمبر 4 ہے اسے کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله أني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری دلی کیفیت کیسی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل میں ایسے وقت یعنی موت کے وقت میں بھی یہ دو کیفیتیں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے جس کی اسے امید ہے، یعنی اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، اور اس چیز سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف ہے، یعنی سزا اور عذاب سے۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر فکر کرو جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گناہوں کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حزن وجهه إلا حرمه الله على النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے آنسو نکل آئیں، اگرچہ وہ بہت معمولی مقدار میں ہو، مثلا مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما هو اہلہ فقط والسلام۔ محمد الیاس گھمن، کراچی، پاکستان، جمعرات 9 فروری 2017۔